حسینا یا حسینا گو دعا حسین سے اشک غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اشک غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے مولا نرن کو جائیے کہتی تھی بیویاں گش میں پڑی ہے بالی سکینہ اداس ہے مانگو دعا حسین سے پیاسے ہیں 3 روز کے بچے حسین کے موجے تڑپ رہی ہے کنارہ اداس ہے مانگو دعا حسین سے بالوں سے جھاڑتی ہے زمیں قتل گاہ کی خنجر کو دیکھ کر دل زہرا اداس ہے مانگو دعا حسین سے نعرہ صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون صلوات پڑھ دیں قرآن کریم نے انسانی ہدایت اور انسانی فلاح و بہبود کی خاطر جو چیز ضروری تھی اس کو قرآن نے پیش کیا تاکہ زندگی اور حیات کے کسی پہلو پر انسان کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہر وہ چیز جو جس انسان کے لیے تھی یا جس انسان کی جو صلاحیت تھی
اس چیز اور اس انسان کے اعتبار سے قرآن نے گفتگو کو کیا۔ جہاں پر تفصیل کی ضرورت تھی، یعنی کھل کے بات کرنے کی ضرورت تھی، وہاں اسلام نے، قرآن نے کھل کے بات کیا۔ جہاں پر اجمال اور شارٹ میں گفتگو کرنی تھی، وہاں اس طریقے سے بات کیا، اور جہاں پر اشاروں کی ضرورت تھی، وہاں پر قرآن نے اشاروں میں گفتگو کیا۔ شاید اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس انسان کے لیے اشارہ کافی ہے اور کس کے لیے تفصیل ضروری ہے، کیونکہ اس طریقے سے بات کرنے سے قرآن کی جو گفتگو کا محور ہے اور جو قرآن کے گفتگو کا وہ انداز ہے، اس کو قرآن نے پیش کیا۔ چونکہ ایک غوطہ زن اور ایک ڈبکیاں لگانے والا ہی معلوم کر سکتا ہے کہ اس کو بحر زخار اور اتھاہ سمندر سے کتنا اور کیا حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم ایک وہ بحر زخار ہے، ایک وہ اتھاہ سمندر ہے کہ جس کی جو صلاحیتیں ہیں، جس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کے اعتبار سے جتنا انسان، جتنی جس کی سانسوں میں صلاحیت ہے، جتنا جو انسان سمندر کے تھپیڑوں کو برداشت کر سکتا ہے، جتنا جو انسان سمندر کی گہرائیوں میں اپنے وجود کو روک سکتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو گوہر، موتی، جو بھی چیز وہ حاصل کرنا چاہے گا وہ قرآن سے حاصل کر لے گا۔ اسی لیے جب ایک گفتگو آتی ہے محکم اور متشابہ آیتوں کی، تو یہ بات آتی ہے کہ کیا قرآن میں محکم اور متشابہ آیتیں ہیں؟ محکم بالکل کلیئر، متشابہ یعنی جہاں پر کچھ باتوں کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ لہذا علماء نے کہا کہ قرآن میں 3 طریقے کی آیتیں ہیں، لیکن یہ آیتیں 3 طریقے کی نہیں ہیں بلکہ لوگ 3 طریقے کے ہیں، لہٰذا آیتوں کو وہ ایسے سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے آیتیں متشابہ نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو قرآن میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو ایسے لوگوں کی تو قرآن بات ہی نہیں کرتا ہے۔ آج تک بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ یا یوں کہوں کہ کتنے تو لوگ ایسے بھی تھے تاریخ بشریت میں کہ جو قرآن اس لیے آیا تھا کہ تاکہ انسان اور یہ بشریت قانون شریعت کو جانے، دین کے قانون اور احکام کو جانے، لیکن کچھ کی ساری زندگی گزر گئی جن کو ایک سورہ بقرہ تک سمجھ میں نہ آیا۔ تو ایسے لوگ بھی تھے۔ تو بہرحال یہ قرآنی کچھ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سمجھ۔ تو یہ جو قرآن کی جو گفتگو ہے، اور ایک اہم موڑ پر اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25، جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور آپ سب نے بھی اس کو سماعت فرمایا، ایک اہم نقطے کی طرف قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ الم تر کیفا، میرے رسول آپ نے دیکھا نہیں، کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کس طریقے سے مثال کو پیش کیا ہے کلمہ طیبہ کی، شجر طیبہ کے ذریعے سے، اصلھا ثابت، کہ جس کی اصل اور جس کی بنیاد ثابت ہے، مضبوط ہے، محکم ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کے بلندیوں تک، یا یوں کہہ دیا جائے کہ بلندیوں تک پھیلی پڑی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر زمانے میں جس دور میں بھی تم محسوس کرنا چاہو گے اور فیضیاب ہونا چاہو گے، ہر زمانے میں یہ شجر طیبہ آپ کو فیضیاب کرتا رہے گا۔ پھر ایک پیاری مثال قرآن نے دیا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ کی تو سنت یہی ہے، اللہ کا تو ہنر یہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مثالیں دیا کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ یتذکرون، تاکہ اللہ کی ان مثالوں کے ذریعے سے انسان حقیقتوں تک پہنچ جائے۔ یہ اس آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ۔ تو سب سے بڑی چیز جو اس آیت میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ
کلمہ طیبہ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، توحید کو جاننا، توحید کے مراتب کو پہچاننا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تم سے نہ ہو پائے گا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو شجر طیبہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ شجر طیبہ تم کو بتائے گا توحید کے اقدار کیا ہیں، توحید کی ویلیو کیا ہے، توحید کیا ہے، خدائیت کیا ہے، اس کی تمام تر مخلوقات جو بھی چیز وابستہ ہے حق کی باتوں سے، تمام تر باتوں سے وابستہ ہے، اگر تم کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شجر طیبہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ ایک چھوٹی سی گفتگو اور پھر میں انشاءاللہ پلٹ کے آتا ہوں۔ اسلام میں، قرآن میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہر چیز کو بڑا ہی اعتماد کے ساتھ اور بڑے ہی اس کو آؤ بھاؤ کے ساتھ قرآن نے پیش کیا۔ خاص طور سے آج کی جنریشن کے ساتھ یہ گفتگو بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ آج بھی یہ ایک بات کہی جاتی ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اور بڑی سمیٹتی ہوئی گفتگو کو، آپ تو جانتے ہیں کہ میں اپنے وقت پر ہی ختم کروں گا، آپ بالکل اس کے لیے کیا فکر نہ کریے گا، میں وقت کے اندر، وقت کے دامن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کی خاص طور سے جتنی بھی گفتگو ہے، اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو آج ہمارا جوان اور ہماری نئی نسل عام طور پر اس بات کو کہہ دیتی ہے کہ ابھی نسلوں کی باتوں کا کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ آپ جب سنیے کبھی کبھی سے، میں نے کل بھی اس بات کو عرض کیا کہ نسلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں سید ہوں تو سب سے شریف ہوں، نہ۔ قرآن کی اگر آپ گفتگو کو دیکھیں گے، قرآن کا اگر انداز دیکھیں گے، قرآن کا لہجہ دیکھیں گے تو قرآن نے سید ہونا، شیخ ہونا، کسی قبیلے سے ہونا، اس کو قرآن نے یہ کہا لتعارفوا، تاکہ ایک پہچان بنی رہ جائے۔ شبیہ العباس رضوی، بس رضوی میری پہچان ہے، لیکن میری حیثیت کا نام رضوی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے فوراً آگے بڑھ کر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار تمہارا تقویٰ ہے۔ یہ نسلیں تمہاری، یہ شجرے تمہارے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت صرف ایک چیز کی ہے اور وہ ہے تقویٰ، ایمان، اللہ سے قربت۔ لہذا آج کا جو جوان اس بات کو گفتگو کرتا ہے کہ ابھی کیا ضرورت ہے ایسی باتوں کو کرنے کی، کیا ضرورت ہے، یہ ابھی تو زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا اور شاید آپ نے اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ نسلیں کسی بھی شجرے کی محتاج نہیں ہوتی، شرافتیں کسی شجرے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن نے دونوں طریقوں کو پیش کیا۔ قرآن نے ایک طرف آدم کے بیٹے کو پیش کیا، جناب نوح کے بیٹے کو پیش کیا، یعقوب کے بیٹوں کو پیش کیا، ابو لہب کو پیش کیا۔ ان کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سمجھو کسی باپ کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے۔ یہ جو اہم چیز ہے جس کی طرف قرآن ذکر کر رہا ہے، باپ تو چھوڑ دیجئے، کسی نبی کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے اگر جوہر نبوت تمہارے وجود میں نہ ہو تو۔ کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ کس چیز کا ہونا ہے؟ فائدہ صرف ایک چیز کا ہونا ہے کہ وہ کمالات نبوت تمہارے اندر ہیں کہ نہیں ہے، وہ کمالات تمہارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں۔ لہذا آج کی جو جنریشن ہے، میں خاص طور سے جس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، بڑا اہم ہے، جو ہی نہیں ہے کہ چہرہ دیکھا اور زندگی بسانے کی کوشش کرنے لگے۔ چہروں میں زندگیاں آباد نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی یہی چہرے زندگی خراب کر دیتے ہیں، کبھی کبھی یہی چہرے کا حسن، یہی چہرے کا نکھار، اگر نسلیں پاکیزہ نہ ہوں تو چہرے نسلیں خراب کر دیتی ہیں۔ لہذا اگر جو نسلیں پاکیزہ ہوتی ہیں، چہرے جیسے بھی ہوں، اگر یہ نسبتیں اچھی ہو جائیں تو ایک انجان لڑکی فضہ بن کر نکھرتی ہے۔ اگر چہرے اچھے نہ ہوں، کیسے بھی ہوں، لیکن اگر نسبتیں مضبوط ہو جائیں، وجود کے اندر شرافتیں آ جائیں تو بلال جیسا انسان بھی مؤذن اسلام بن سکتا ہے۔ اگر چہرے کیسے بھی ہوں لیکن اگر کردار اچھا ہو تو کربلا کی سرزمین بتاتی ہے، اگر ایک زانو پر علی اکبر ہیں تو دوسرے پر جون غلام بھی آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
معیار پیش کیا قرآن نے شرافتوں کو. شرافتیں اگر باقی ہیں، کسی کو ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہیں مثلا ہم رضوی ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. شاید ایک توجہ، ایک جملہ میں کہوں گا اور بات بہرحال الحمدللہ یہاں پر سب کے سب کچھ شجر نبوت سے تعلق رکھنے والے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ جس امام کی نسل سے ہوں، اور کچھ اس شجرے سے عمل کی بنیاد پر وابستگی رکھنے والے ہیں. دونوں طریقے کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں. معیار کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان کی انا اور غرور انسان کو تباہ کر دیتی ہے. آپ نے کیا سوچا؟ شاید میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں، شاید آدم کے بیٹے کو یہ تصور ہوا ہوگا، حضرت آدم کے بیٹے کو، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی زمیندار کا بیٹا ہے، کوئی آئی ایس کا بیٹا ہے، کوئی بہت بڑے نیتا کا بیٹا ہے، عام طور وہ غلط حرکتیں کیوں کر دیتا ہے؟ پولیس ہمارا کیا کر لے گی؟ یہ سسٹم ہمارا کیا کر لے گا؟ ہم تو خود کیبنٹ منسٹر کے بیٹے ہیں، ہمارا تو خود اختیار بڑا ہے، ہمارا تو خود اقتدار بڑا ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہاں، دنیاوی نظام میں ہے، ہر پلیت کو تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے، ہر منحوس کو مقام و مرتبت دے دی جاتی ہے، لیکن اللہ جب اپنے منصب کو دینا چاہتا ہے کسی ایسی خاتون کو نبی کے گھر میں تو لا کر اللہ رکھ سکتا ہے، لیکن شجرہ نہیں دے سکتا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، قرآن نے جو مثال کو پیش کیا، قرآن نے کیا مثال کو پیش کیا؟ ایک جملہ کہوں گا اور شاید اپنی بات کو واضح کر لے جاؤں. قرآن نے بڑے پیار سے مثال دیا. میں نے بیٹوں کی بات کی الگ، بیوی کی بات دیکھ لیجئے. قرآن نے بڑے پیار سے ذکر کیا. کس کی بیویوں؟ ایک اولو العزم ہے اور ایک غیر اولو العزم ہے. نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. اللہ نے مثال کس کے لیے دیا؟ نبی کی بیویاں تھیں، صاحبان ایمان کے لیے مثال بننا تھا. توجہ، کہتے ہیں نا آج بھی ہمارے سماج میں اگر کوئی انسان غلط کام کرے تو لوگ کہتے تھے برخوردار، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، آپ کے ماں باپ اچھے ہیں، یہ کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سماج کے چھوڑو ان کو، چھوڑو، ان سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھی جاتی. کیوں منی بھائی؟ ایسا ہی ہے، توقع بھی نہیں رکھے. کیوں؟ کاش شجروں کو دیکھنے کے بعد انسان جیسا شجرہ ہوتا ہے ویسی ہی توقع رکھتا ہے. جیسا جس کا شجرہ ویسی اس کی توقع. کسی سے شرافتوں کی توقع کی جا سکتی ہے، کسی سے منحوسیت اور نحوستوں کی توقع کی جا سکتی ہے. اب آپ یہ بتائیے، نبی کی بیوی سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ جس کے گھر میں شریعت اتر رہی ہے، جس کے گھر میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہوں، جس کے گھر میں آیات الہیہ اتر رہی ہوں. کون بیویاں؟ پوری دنیا کو 950 سال تبلیغ کرنے والا نبی. ایک دو دن کی بات نہیں، 950 سال صرف تبلیغ میں اس اپنے نبی نے اپنی ساری زندگی گزار دی. 2000 سال کی زندگی میں 950 سال تبلیغ پر گزار دیا. آپ کیا توقع رکھیں گے؟ توقع یہی ہوگی نا کہ بھائی نبی کی بیوی ہے تو نبی کے گھر میں رہتے رہتے کچھ نہ کچھ تو کردار نبوی آ گیا ہوگا، آنا چاہیے. بھائی اگر خربوزے کے بغل میں خربوزہ رکھ دیا جائے تو اس کی بھی رنگت بدل دی جاتی ہے، تو نبی کے گھر میں تو کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے. لیکن قرآن کیا پیش کر رہا ہے؟ قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. صاحبان کفر کے لیے مثال دیا. تم گھبراؤ نہیں، نبیوں کے گھر میں بھی پاکیزہ عورتیں بننے کا مزاج بنانے والی بھی تمہارے لیے مثال بن سکتی ہیں. اتنے سال نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود کردار نبوی کو اپنے وجود میں نہ اتار سکیں. صاحبان ایمان کے لیے ان کو آئیڈیل بننا تھا، بن گئی صاحبان کفر کے لیے. اب ایک جملہ بتائیے، جب جناب نوح کی بیوی صدیوں رہی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ نجات نہ پا سکی، تو کیا جناب نوح کا سسر بچ جائے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بچنے کے تو چانسز نہیں ہیں. بھائی جناب نوح کے آپ رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، جب بیوی نہیں بچ پا رہی ہے
تو رشتہ دار کہاں سے بچ جائیں گے؟ معیار یہی قرآن پر پیش کر رہا ہے، رشتہ داریاں نجات نہیں دلانے والی ہے اگر ہنر نہ ہو رشتہ داریوں کو اختیار کرنے کا۔ یہ اہم موڑ پر ذکر کیا۔ پھر کیا ذکر کر رہا ہے قرآن؟ بہت پیاری گفتگو قرآن نے پیش کیا، میں اسی کو آپ کے سامنے، قرآن آئیڈیل کو پیش کر رہا ہے۔ وہ آئیڈیل کیا ہے کہ اگر خود کو بدل رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیابیوں کی طرف جا رہے ہو۔ اگر خود کو بدل نہیں پا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے وابستگی تمہیں نجات دلانے والی نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ قرآن نے کچھ عظیم ہستیوں کا ذکر کیا۔ میں نے کہا نا، نسبتیں ایک انجان کالی لڑکی کو چاندی بنا سکتی ہے۔ فضہ یعنی چاندی۔ ایک بے سرمائے انسان کو علی سے وابستگی ابو ذر بنا سکتی ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے۔ نسبتیں اگر مضبوط ہوں، کہتے ہیں کہ اگر یہ بلب وابستہ ہے تار کے ذریعے سے، اگر اس کے اندر نسبت پائی جائے گی تو یہ سمجھے اگر منسوب ہے تو اس کے اندر روشنی ہونی چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کرنیں منسوب ہو سورج سے اور کرنوں میں شعاع نہ پائی جائے۔ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نسبتیں انسان کو اجاگر نہ کرنے پائے، نسبتیں انسان کو حیات نہ دے سکیں۔ اگر کہیں پہ وہ اثرات نہیں ہیں تو دو ہی وجہ ہے، یا نسبت نہیں ہے یا نسبت سے غافل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یا نسبت نہیں ہے یا نسبت سے غافل ہے۔ کبھی کبھی ہمارے سماج میں جب کچھ غلطیاں ہمارے جوانوں سے ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کیسی نسبت ہے؟ نہیں، یا نسبت نہیں ہے یا نسبت سے غافل ہے۔ جس دن، اسی لیے کہا جاتا ہے علی کا چاہنے والا منکر نہیں ہو سکتا، غافل ہو سکتا ہے۔ جس دن ان کے وجود کا کاربن ہٹایا جائے گا، شمع ہدایت جل جائے گی۔ ضرورت ہے ہماری، اور میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات کہا تھا، ہماری ذمہ داری علی کو منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ اب جس وجود میں پاکیزگی ہوگی وہ علی کے نور سے منور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کچھ اللہ والوں کا ذکر ہے، اور یہ دیکھیں مثال قرآن نے جن مثالوں کو پیش کیا ہے، خدا کی قسم ہم غافل ہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن نے عجیب مثال پیش کی۔ آپ دیکھیں پوری قرآن میں اگر حدیثیں نہ ہوتی، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یقیناً ہمارے احسان بھائی بھی ہماری باتوں کو قید کرنے کے لیے موجود ہیں، تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ایک بات کو کہہ رہا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ پوری قرآن میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کتے کی نجاست کا ذکر کیا ہو، نہیں ہے پوری قرآن میں۔ حدیثیں آ کر بتاتی ہیں کہ اس کو نہ پالو، اس کی ایک الگ وجہ ہے، اور جس کے اوپر میں نے ایک مفصل گفتگو بھی کی تھی کہ اللہ نے اس کو کیوں نجس کیا، کیوں نجس کیا، وہ ایک الگ گفتگو ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ انشاءاللہ کبھی الگ سے کچھ جوان سوال کریں گے تو میں اس کے حوالے سے جواب دے دوں گا۔ لیکن قرآن میں اگر آپ اس کی داستان کو دیکھیں، کون سی داستان ہے؟ اصحاب کہف کی عظیم داستان ذکر کر رہا ہے قرآن کا۔ یہ گمان کرتے ہیں یہ اصحاب کہف کے بارے میں اور رقیم کے بارے میں، غار والوں کے بارے میں، یہ کون لوگ تھے؟ کہا کچھ کہتے 6 ہیں، 7واں ان کا کتا، کچھ کہتے 5 ہے، 6واں ان کا کتا، کچھ کہتے 7 ہے، 8واں ان کا کتا۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف کے ساتھ اللہ نے کتے کا ذکر کیا، مگر اصحاب کہف کو الگ رکھا، اس کو الگ رکھا۔ شان کیا ہے اس کی؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت توجہ کی بات ہے، اس پہ غور کریے گا، پھر پتہ چلتا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کتنے شان سے اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ 7 متوالے اٹھے ہیں عشق توحید میں کلمہ طیبہ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آج ہم سے 2 ٹکے کی نوکری چھوڑی نہیں جاتی، اصحاب کہف نے وزارت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسا آج آپ تھوڑی سی بات کے اوپر دین ہم اپنا بیچ دیتے ہیں، نوکری نہیں جانی چاہیے، اقتدار نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں جانا چاہیے، وہ نہیں جانا چاہیے۔ لہذا آج ہماری زندگیوں میں آپ پریشانی تو دیکھیں، لیکن اصحاب کہف کا ذکر دقیانوس کے وزیر ہیں، دقیانوس کے داماد ہیں،
اتنی اللہ نے عظمت کو پیش کیا، اتنے ان کے جلال کو پیش کیا کہ اگر توحید پر بات آ گئی ہے، وزارت کو، حکومت کو، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر کہاں چلے ہیں؟ بظاہر قبرستان کی طرف، غار قبرستان کی طرف۔ لیکن جب یہ چلے ہیں، توحید نے جس فطرت پر ایک جانور کو پیدا کیا تھا، جب یہ چلے ہیں، ان کی مسلسل کوشش یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، ان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ تم نہ آؤ میرے ساتھ، توجہ چاہتا ہوں، غور کریے گا، تم نہ آؤ میرے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا وجود ہمارے چھپنے کی جگہ ظاہر کر دے۔ توجہ ہے، کتے کو اسی لیے وہ واپس کر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا وجود ہمارے چھپنے کی جگہ کو ظاہر کر دے، اور ہمارے چھپنے کی جگہ ظاہر ہو جائے، ہمارے جان پر آ جائے، ہماری زندگی پر پڑ جائے، لیکن شاید زبان بے زبانی سے کتا یہ کہہ رہا ہو، شاید آپ اصحاب کہف ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے، چھپانا کسے ہے، بتانا کسے ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کی جگہ کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، لیکن میرا کام اولیاء الہی کی حفاظت کرنا ہے۔ غار میں آپ ہوں گے، غار کے باہر ہم ہوں گے، آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جملہ کہوں گا، آپ سمجھ جائیے گا، قرآن صاحبان اشارہ کی زبان ہے، قرآن ان کو سمجھانا چاہتا ہے جو اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ اگر نسلیں اچھی ہوں، غار میں اصحاب کہف ہیں، غار کے باہر کتا ہے، تو غار کے باہر ہو کر بھی ایک نجس جانور قرآن میں زینت بن سکتا ہے، اللہ کا تذکرہ بن سکتا ہے، رقیم بن سکتا ہے، قطمیر بن سکتا ہے۔ اگر نسبتیں اچھی ہوں تو یہ کتا بھی قابل ذکر ہو سکتا ہے، چاہے یہ غار میں نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، چاہے وہاں نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اگر ہمارے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، غار میں بھی ہوں گے تو ملعون ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر جس انسان نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا، ایک جملہ کہوں گا اور بات پلٹ کے آتا ہوں، کیا امام حسین کو پتہ نہیں تھا؟ توجہ، ابھی آپ نے پورا اشرہ کیا ہے، اس میں آپ نے جانا، کربلا کی قربانیوں کو سمجھا۔ کیا امام حسین کو نہیں پتہ تھا کہ میری قربانیوں کو کوئی نتیجہ ہونے والا نہیں؟ میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا ہوں کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کربلا کے بعد دنیا میں انقلاب آیا، کچھ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کے بعد تو سوائے 4 اور 6 کے سب مرتد ہو گئے تھے، کوئی نہیں بچا۔ امام حسین کو نہیں پتا تھا۔ آپ دیکھیں، میں تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جنگ صفین، 80 سے 1 لاکھ امام کے چاہنے والے امیر شام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ صفین کے بعد حق پرستوں کی تعداد بڑھنی چاہیے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجیے، امام حسن کو دیکھ لیجیے، صلح اس بات کی ہوئی کہ امام کے پاس 4000 سے زیادہ ہیں ہی نہیں لوگ۔ دنیا اوپر کی طرف نہیں، نیچے کی طرف جا رہی ہے، نیچے کی طرف۔ اور آگے بڑھیے، سرکار سید الشہداء کیا ہوا؟ کیا صلح امام حسن سے لوگوں نے نہیں سمجھا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ لیکن جب امام حسین پہ باری ہے تو 72۔ اور آگے بڑھیے، امام سجاد کی تنہائی کا تو عالم یہ ہے کہ اب لوگ نہیں، آپ کی صرف زبان بول رہی۔ 5ویں امام آپ دیکھ لیجئے، خاموشی۔ 5ویں امام کا آخری دور اور 6ٹھے امام کا جو ابتدائی دور ہے، اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ 2 حکومتیں آپس میں لڑ گئیں، آپ کو فائدہ ملا اور آپ نے دین کو پہنچایا۔ لیکن 7ویں امام کا زمانہ دیکھ لیجئے، ساری زندگی جیل میں گزر گئی۔ 8ویں امام کی زندگی دیکھ لیجئے، ساری کی ساری حکومت کو سامنے گزر گئی۔ ولی عہد نہیں بنایا تھا، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ امام کو اپنے سامنے رکھے۔ آپ اور آگے بڑھیے، 9ویں امام کا دور بھی ایسا، 10ویں اور 11ویں امام کا تو دور ایسا ہے کہ فوجی چھاؤنی میں رکھ دیا اٹھا کے، کوئی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے، مولا
دنیا آرام کر رہی ہے، آپ کو کہے کہ پریشانی ہے، کربلا کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں؟ عجب نہیں، امام یہ بتانا چاہتے ہوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے ہونے والا کیا ہے، ہوگا کیا، کوئی بیدار ہو یا نہ ہو، لیکن میری بیداری یہ ہے کہ میں اکیلا لشکر بن جاؤں گا، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، ارباب کرم، تاریخ یہ بتاتی ہے کبھی بھی تاریخ نے ان کو زندہ نہیں رکھا جو وقت اور حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلنے والے ہوں۔ کہ آج تک کسی نے پوچھا، آج تک سوال یہ ہوا کہ کس نے یزید کی بیعت کی تھی، سوال یہ نہیں اٹھا، سوال یہی اٹھا ہے حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ دشمنوں سے، طاغوت سے، طوفان سے ٹکرانے والے یاد کیے جاتے ہیں، طوفانوں کے ساتھ بہہ جانے والے نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کوئی یاد نہیں کرتا، اور آج بھی یہی وجہ ہے۔ بڑا سوال اٹھا، میں نقل کر رہا ہوں چونکہ بزرگوں کی باتوں کا ذکر کرنا بہرحال اچھی بات ہے۔ یہی تو سوال اٹھا تھا، بھائی یہ جو کربلا کے میدان میں لوگ تھے، یہ ہندوستان سے نہیں لوگ گئے تھے، یہ رومن امپائر کے لوگ نہیں تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یا صحابی تھے، یا صحابیوں کی اولاد تھی۔ تھا کون کربلا کے میدان میں؟ کوئی باہری تو نہیں تھے، کوئی خارجی تو نہیں تھے، کوئی دین کے دشمن بظاہر کوئی تو نہیں تھا، سارے کے سارے وہی تھے جو 5 وقتہ نمازی تھے۔ مگر خدا کی لعنت ہو ایسے نمازیوں کے اوپر جن کو سر تو جھکانا آتا ہو لیکن توحید کی معرفت نہ ہو۔ ایسے سر کا جھکانا کس کام کا جو توحید کی معرفت نہ رکھے؟ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عجب ستم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہی تو سوال اٹھا کسی بڑے عالم سے جب ان کے شاگرد نے سوال کیا، توجہ، سوال کیا، استاد گرامی یہ بتائیے جب ساری دنیا نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کون ہے؟ سارے صحابی، نمازی، روزے دار، حاجی، یا میں ابھی پاجیوں کی بات تو کرتا ہی نہیں، میں ان کی بات جو حاجی تھے، حقیقت آپ دیکھ لیجیے، سب نے یزید، شرق و غرب، افریقہ کی تہ سے لے کر رومن تک حکومت کرنے والا یزید، یونان تک حکومت کرنے والا یزید، نقشے پر دیکھیے تو ایسی ہے یزید کی حکومت جس کی حکومت میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اتنی بڑی حکومت، شرق و غرب، ایسٹ ویسٹ، سب نے اٹھا کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سوال یہ اٹھا، یہ بتائیے سب نے جب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے الٹ کر سوال کیا، سوال یہ نہ کرو کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کیا، سوال یہ ہونا چاہیے جب حسین نے بیعت نہیں کی، توجہ، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کر لی؟ کیونکہ نگاہیں گھاسوں پر نہیں ہوتی، شجر طیبہ پر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہی سے امام نے ہم کو ایک آئیڈیل پیش کیا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وقت کے محتاج نہ رہو، حالات کے محتاج نہ رہو، اپنی ذمہ داریوں، اگر تمہاری وابستگی ہم سے ہے تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی صلاحیتیں ایجاد کرو۔ یہی وجہ ہے آج الحمدللہ، بات کہہ دوں اور اپنی بات کو واضح کر کے، جو بہرحال ٹائم بھی مجھے دیکھنا ہوتا ہے، اپنی بات کو واضح کر دوں، آج بھی دنیا میں کم سے کم، میں کبھی کبھی، اب میں ایسی مجلس میں ان کا ذکر کرتا نہیں ہوں ایسی باتوں کا، لیکن بات آ گئی ہے تو یہ بات کہتا چلوں کہ وابستگی جو اہل بیت کی ہوتی ہے وہ چاہے جو بھی دور ہو اپنا کردار اجاگر کرتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے سوچا تھا
کہ یہ کوفے کے بازار میں کھجوریں بیچنے والا ایک معمولی غلام سوچا تھا، آپ جن سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے. آج ہمارے سماج میں اگر کوئی نیچا، ہم فرض کر لیجیے بڑی پوسٹ ہماری ہے اور بڑی اس پہ ہیں، کوئی معمولی سے بات نہیں کرتے، اٹھتے بیٹھتے نہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، بیٹھنا، ملنا، ملانا یہ ہمارے لیے عیب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہمیں اپنے آپ میں جب گھیرتی ہے تو سوائے دنیا کے ہم کو کچھ یاد نہیں رہ جاتا. میسم کون ہے؟ ایک معمولی سا کھجور بیچنے والا انسان. کہا لیکن جب وابستہ انسان کسی سے ہو جائے، جتنی آپ قدرت والی چیزوں سے وابستہ ہوں گے، لا محالہ اس چیز کا اثر آپ کے اندر آئے گا. میسم کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، نسبت میں ہمت ہے، اس وابستگی میں ہمت ہے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، جب ساری دنیا استکبار جہانی کے سامنے، بڑی بڑی پاورز کے سامنے، بڑے بڑے اقتدار کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جھکا کر، اپنے سروں کو جھکا کر جب بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں تو حسینی بیعت کیوں نہیں کر لے رہے؟ ہمارے یہاں بھی بات ہونی چاہیے نا کہ ہم کیوں بیعت نہیں کریں. میں ایک اشارہ کروں آپ کے سامنے اور اس میں بہت سے جواب مل جائیں گے. شجرہ طیبہ کی کوالٹی کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں عمر سعد نے ساری باتیں کرنے کے بعد، امام حسین سے ملاقاتیں کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے. مجھے معلوم ہے یہ ان کے لیے جواب ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا، چونکہ شاید وقت اور حالات کے مارے ہوئے جنہوں نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے علی کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ہوں یا نبی کی گفتگو ہو، علی کو اللہ نے محور بنا کر بھیجا ہے، یا تو سلطان مبین ہے، نبی کی زبان سے کعبہ ہے. اگر لوگ کعبہ کو سمجھ جاتے تو علی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. دنیا یہ بتانے لگی علی جب تنہا ہو گئے، توجہ چاہتا ہوں، جب بی بی دنیا میں نہیں رہی تو علی نے آ کر بیعت کر لی تھی. یہ ملتا ہے لیکن میں اس میں جواب دینا چاہتا ہوں، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے. دوستوں کی چاپلوسیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن علی اس فضیلت کا نام ہے. میں با فضیلت کہنا علی کی توہین ہے. علی اس فضیلت کا نام ہے کہ دنیا، حکومت، اقتدار، تخت و تاج، بکے ہوئے مورخ، تاریخ، قلم نے پوری طاقت لگا دیا اسے مٹانے میں اور اس کے دشمنوں کو بچانے میں، مگر خدا کی قسم ساری دولت لگا دی، علی کے دشمن بچ نہیں سکے اور علی مٹ نہیں سکا. یہ بڑا کمال ہے، یہ بڑا کمال ہے. کیوں باقی ہے؟ کا فضیلتوں کی وجہ سے، اپنے کمالات کی وجہ سے. کیا کہا؟ علی نے نعوذ باللہ بیعت کر لی تھی 6 مہینے کے بعد. چلو یہ تو 1400 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد ایک مورخ آ کے لکھتا ہے. عمر سعد سے پوچھو اس نے کیا کہا. عمر سعد نے ساری گفتگو، توجہ چاہتا ہوں، ساری گفتگو کرنے کے بعد ایک وہ جملہ کہتا ہے، حسین سے بیعت کا مطالبہ مت کرو. کیوں؟ کہا ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے. توجہ، حسین سے بیعت نہ مانگو. بیعتوں کا مانگنا فضول ہے، کیونکہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کل نہ باپ نے بیعت کی تھی نہ آج بیٹا کرے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ہمت، یہ وہ کیوں کا جھکنا ان کو آتا ہے جن کو لالچ ہوتی ہے. اللہ نے جن کے قدموں میں زمین و آسمان کے خزانے رکھے ہو،
جن کو اللہ نے ولایت دی ہو، جو ایک طویل گفتگو ہے۔ واقعاً دنیا سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ شجر طیبہ کیا ہے۔ اللہ نے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اتنا بڑا ذمہ دار سمجھا، تبھی تو اللہ نے کلمہ طیبہ کی حفاظت کی ذمہ داری شجر طیبہ کو دے دی، اور عظیم اہتمام ہے حفاظت کا۔ تم سر تو کاٹ سکتے ہو مگر کلمہ طیبہ کی حفاظت سے ہمیں کنارے نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارا تصور یہ ہے، تمہاری سوچ یہ ہے کہ تم شاید سر کاٹ کر ہمارے وجود کو ختم کر دو گے، مگر ہمارا سر نو کے نیزہ کی بلندی کے اوپر جب قرآن کی تلاوت کرے گا تب تمہیں پتہ چلے گا جس طریقے سے گردنوں کے کاٹ دینے سے حیات طیبہ ختم نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں مٹانے کی کوشش کرو گے مگر کلمہ طیبہ سے جدائی ناممکن ہے۔ اور یہی کربلا پیش کرتی ہے، کربلا اسی کا نام ہے۔ میں شکوہ بھی کرتا ہوں، میں کبھی کبھی گلا بھی کرتا ہوں کہ کربلا کو خدا کے لیے دنیا کی کسی مظلومی سے کربلا کو نہ ملاؤ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہو، دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر مظلومیت سر چڑھ کر بول رہی ہو، مگر خدا کے لیے کربلا سے کسی کو نہ ملاؤ۔ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، حسین کی مظلومی بھوک اور پیاس نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ کچھ دن پیاسے رہے آپ نے کہا دوسری کربلا، نہ، کربلا بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، کربلا اس محوریت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے، میں کل اپنے جوانوں سے ایک بات کہی تھی اور آج اس بات کو مکمل کر دوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام۔ بعض لوگ یہ کہہ کر کربلا کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں کہ عزاداری ایک مستحب کام ہی تو ہے۔ آپ کبھی کبھی سنیے لوگوں سے، مستحب کام ہی تو ہے۔ علماء سے پوچھئے جنہوں نے کربلا کو سمجھا، کہا کربلا ٹھیک ہے عزاداری مستحب ہے، مگر یہ وہ مستحب ہے جس نے ہر واجب کو بچایا ہے، بالکل ماں کی طریقے سے۔ باپ کی قضا بیٹے کے اوپر واجب، ماں کی قضا واجب نہیں، مستحب ہے۔ کبھی کبھی شریعت یہ دیکھنا چاہتی ہے تم اپنے محسن کے احسان کے کتنے قدرداں ہو، کتنا سمجھتے ہو احسان کو۔ کربلا اسی کا نام ہے۔ بس ارباب احسان، اس حقیقت کو ہمیں جاننا ہے۔ خون ہر دور میں نسلوں کا پتہ دیتا ہے، ہر دور میں۔ آج بھی جو شریف نفوس ہیں جنہوں نے اپنی فطرت پر اپنے آپ کو باقی رکھا، انشاءاللہ کل فطرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس پہ انشاءاللہ آپ متوجہ رہیے گا۔ فطرت کیا ہے ہماری؟ ہم جو کلام اور فلسفہ فلاسفی وغیرہ جانتے ہیں، میں ذرا ان کے بھی حوالے سے گفتگو کروں گا کہ واجب کی گفتگو ہوگی، پھر اس کے ایک مختلف گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوگی۔ کربلا ایک عظیم شے ہے۔ امام حسین کو معلوم نہیں تھا، کیا یہ پتہ نہیں تھا امام عالی مقام کو کہ یہ جو راستے پر میں جا رہا ہوں یہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے، شہادتوں کا راستہ ہے، قربانیوں کا راستہ ہے اور عظیم راستہ ہے۔ آج ہمیں اعتراض کرنا آسان ہے، بہت آسانی سے ہم اعتراض کر لیتے ہیں۔ لوگ محرم کے زمانے میں باتیں بھی ایسی کرتے ہیں ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ اس راہ میں ہم نے اپنے جوانوں کی قربانیاں نہیں دی۔ غیرت مندوں کا مجمع ہے، غیرت مند یہاں پر تشریف فرما ہے۔ دین کو بچانے کے لیے ہم نے مخدرات عصمت و طہارت کے سروں کو بےردہ ہونے نہیں دیا۔ اللہ آپ سب کی ناموس کی حفاظت کرے، اللہ آپ سب کی۔ اگر کوئی انسان، خدا شاہد ہے، کتنا بھی انسان کمزور ہو، کتنا بھی انسان بے حیثیت ہو، چاہے اس کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ آزما کر دیکھ لیجئے، اگر کسی کی ناموس کی طرف کوئی نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہے تو چاہے انسان کمزور ہو، اپنی کمزوری کے باوجود بھی لڑ جاتا ہے۔ آپ سوچیں سرکار سید الشہداء کے دل پر کیا گزر گئی، جن بیویوں کو کبھی آسمانوں نے کھلے سر نہ دیکھا،
لیکن امام جانتے ہیں زینب تمہارے سر کی ردا اسلام کی آبرو کی محافظ ہے، زینب یہ قربانی عظیم ہے، زینب یہ قربانی عجیب ہے۔ ارباب ازا دو جملے مصائب کے، کربلا تو آپ سن چکے، کربلا تو آپ محسوس کر چکے، آپ جانتے ہیں۔ بس آج میں تو دیر سے آیا، مجھے نہیں پتا کہ مرثیے میں کیا پڑھا گیا، لیکن میں اسی سلسلے سے ایک گفتگو کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب چیز ہے کربلا، کربلا میں جہاں بہت سے چیزوں کو پیش کیا گیا، وہاں پر ایک عظیم مصیبت یہ ہے کہ جب سرکار باوفا کے رخصتی کا وقت آیا ہے، میں آپ کو لے کے چلوں گا کوفہ اور شام کی وادیوں میں، کوفہ اور شام کے بازار میں لے کے چلوں گا آپ کو۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، سرکار باوفا اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کے اوپر مصائب سے ہٹ کر علماء عرفان نے جب سرکار باوفا کی غیرت کا ذکر کیا ہے، آپ کی فقاہت کا ذکر کیا ہے، آپ کے علم کا ذکر کیا ہے، تو دنیا ابھی تک نہیں سمجھ پائی کہ سرکار باوفا ہیں کیا۔ اتنی عظیم ہستی کہ جس کے اوپر پوری کربلا رکی ہوئی ہو، جس کے اوپر پوری کربلا ٹکی ہوئی ہو، کہ جس کے جانے سے جو مقتل کہتا ہے کہ جس کی ایک آواز نے حسین کی کمر کو توڑ دیا ہو، جس نے حسین کو لاچار کر دیا ہو، جس نے حسین کو، جو جملہ ہے امام کا، میں مرثیے کے امام کا جملہ پڑھتا ہوں، جو امام کا جملہ تھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، حسین بیچارہ ہو گیا، اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اور ایک جملہ سنیے گا، سرکار باوفا کی ہیبت کیا ہے۔ مقتل کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام سرکار باوفا کے علم کو لے کر آ رہے ہیں خیموں کی طرف، اچانک امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، فرات کا رخ کیا، عباس تم کیا چلے گئے، ماں کا نام بھری کربلا میں لیا جا رہا ہے۔ مولا عباس کی شہادت ہوئی ہے، یہ اپنا زہرا کر کے خطاب کیا گیا ہے، زہرا کے لال کسی کو بھیجو۔ آپ سوچے ایک جری کا وجود کربلا میں حسین کا محافظ ہے، زینب کا محافظ ہے، سکینہ کا محافظ ہے، ارباب خیمہ کا محافظ ہے، اتنا شجاع بھائی، اتنا بہادر بھائی کہ جب شب عاشور زہیر نے صرف ایک جملہ کہا تھا، جانتے ہو عباس تم کو تمہارے بابا نے کس دن کے لیے مانگا تھا، تو مقتل کہتا ہے کہ جناب عباس نے جب گھوڑے پر انگڑائی لی ہے، اتشجعونی یا زہیر، زہیر تو مجھے شجاعت دلا رہے ہو، کہتے گھوڑے کی جب انگڑائی لی ہے مولا کا گھوڑا زمین پر بیٹھ گیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کیسی غیرت ہے، کیسی ہمت ہے، کیسی شجاعت ہے، لیکن آپ یہ سوچیں یہی وجہ ہے اتنی غیرتوں کا حامل ہمارا ساقی، ہمارا سقا سرکار باوفا۔ لیکن جب یہ مقتل اس چیز کا ذکر کرتا ہے، عباس کی غیرت کا جب ذکر کرتا ہے، جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے کوفے کی طرف، بس سنیے گا علماء نے جس کا ذکر کیا ہے، قمر بنی ہاشم کا جب ذکر کیا ہے، قمر بنی ہاشم کے فضائل کا ذکر کیا ہے، مصیبتوں کا ذکر کیا ہے، جب کوفے کے بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، اچانک لوگوں نے سروں کو شمار کرنا شروع کیا تو سب کے سر نظر آئے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں ششماہے کا سر بھی نو کے نیزہ پر تھا، لیکن کہتے ہیں جناب عباس کا سر نیزے پر نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ راوی آگے بڑھتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے سید سجاد سے دبی ہوئی آواز میں، مولا یہ بتائیے کیا عباس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس آپ کے ساتھ کربلا میں نہیں تھے؟ کیا عباس نے آپ کے ساتھ کربلا میں قربانی نہیں دی؟ عزازارو سید سجاد روئے، گریہ کیا، ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ دیکھیے وہ جو ظالم کا گھوڑا ہے اس کے گھوڑے کی گردن سے میرے چچا کا سر لٹکا ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے یہی پوچھا، یہ بتائیے جب سب کا سر نو کے نیزہ پر ہے، عباس کا سر نو کے نیزہ پر کیوں نہیں ہے؟ امام نے کہا جب نو کے نیزہ کی بلندی پر میرے چچا کے سر کو لادا گیا، چڑھایا گیا، نیزے کی بلندی سے کبھی زینب کا سر بے ردا، کبھی ام کلثوم کا سر بے ردا، کبھی رباب کا سر بے ردا، اے راوی میرے چچا کا سر نو کے نیزہ پر نہ رکا، لیکن اے عزادارو مقتل یہ ذکر کرتا ہے جب یہی قافلہ شام کی طرف گیا ہے، اب آگے آگے نو کے
سر نوکے نیزہ پر نہ تھا، شام میں عباس کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ عجب نہیں مقتل ذکر کرتا ہے جب شام میں اہل حرم وارد ہوئے، ایک مرتبہ شمر تازیانے لے کر آگے بڑھا، اے زینب عباس سے کہو نوکے نیزہ پر آ جائے ورنہ تازیانے لگائیں گے۔ عزادارو وہی منزل تھی۔ زینب نے بھائی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اے میرے غیرت دار نوکے نیزہ پر آ جا۔ اب زینب میں تازیانے کھانے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر، سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو میرا سفر، ارے سب کے تھے شانے بندھے، میرا بندھا تھا گلا، ارے سب کے تھے شانے بندھے، میرا بندھا تھا گلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، 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 ارے سب کے تھے شانے بندھے، میرا بندھا تھا گلا، سب کے تھے شانے بندھے، میرا بندھا تھا گلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر، آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر، آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا، آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میری پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہی، ظلم رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہی، زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا، زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، ماضی کے کچھ واقعے یاد آئے مجھے، سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے، یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا، یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، صبر کا دامن میرے ہاتھ
ہاتھ سے چھوٹا نہیں، نیزے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں، کھچتی رہی ریس ماں چلتا رہا قافلہ، کھچتی رہی ریس ماں چلتا رہا قافلہ، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، ہاں میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، آگ برسنے لگے قلب ہوا نوحگر، آیا نظر جب مجھے نیزے پہ اصغر کا سر، روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا، روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، ہاں میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے، بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے، اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا، اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، راہ میں امو کو جب دیکھا تو میں نے کہا کھول دو میری رسن گود میں لے لو چچا، دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا، دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، شام غریبا زینب تنہا، گھور اندھیرا موت کا سایہ، بادل بن کر سر پر چھایا، آوازیں تاپوں کی ابری، کون جلے خیموں کی جانب، تیز قدم سے چلتا آیا، پوچھ کے آنسو زینب دیکھے، دیکھتی کیا ہے اس کا بابا، باپ کے سینے پر سر رکھ کر بلکھ بلکھ کر تڑپ تڑپ کر ایسا روئی روئی روئی، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہم میرا اکبر، ہم میرا اصغر، ہم میرا غازی، ہاں تیرا دل بر، ہمیں اجڑ گئی بابا، نارو زینب نارو، ہم میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، ہم میرے جگر کے ٹکڑے نارو، میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گئی بابا، ایک دن میں اگر اجڑا رہ بھائی ہنا بیٹا، ہمیں اجڑ گئی بابا، نارو زینب نارو، میرے جگر کے ٹکڑے نارو، نارو زینب نارو، میرے جگر کے ٹکڑے نارو، میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہمیں بے کس
ہمیں مزتر ہاں پردیسی ہمیں بے گھر ہمیں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا گیا غازی دریا پر گرے بازو کٹ کٹ کر ہمیں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا سرور میں چلا خنجر ہمیں ہو گئی بے چادر ہمیں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا ہمارا ہے آدانے پیاسوں کے لشکر کو ہمیں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا ایک چادر ہمیں دیکھا قاسم کا جب لاشا ہمیں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو یا حسین